الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کلامہ المجید بعد ان اقول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اتخذنی خلیلا کما اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا ولو كنت متخذا من اہل الدنیا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولکن صاحبکم خلیل الرحمن او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدنی علما۔ نہایت محترم بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے درس کے اندر میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے قرآن پاک کے اندر، اس کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لفظ قرآن کریم میں پہلی دفعہ جب سے ہم نے قرآن کریم کا ترجمہ شروع کیا ہے تو آج پہلی دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے، اور اسی مناسبت سے پھر کیونکہ آج کی پریزنٹیشن میں آپ دیکھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ذکر ہے وہ قرآن کریم میں کس حیثیت سے کیا گیا، کس قدر اہم تو سارے پیغمبر ہیں، لیکن اللہ نے کچھ پیغمبروں کو بہت مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، اس حوالے سے بھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا۔ تو آج کی گفتگو جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کے حوالے سے ہے، اور پھر خاص وجہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی، یہاں پہ اس مقام پر سورہ بقرہ کی اس مقام پر اللہ نے حضرت ابراہیم کا ذکر کیا، پہلے بنی اسرائیل کا ذکر، پھر حضرت ابراہیم کا ذکر مختصر سا، اور اس کے بعد پھر امت مسلمہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت، اس لیے کہ حضرت ابراہیم از اے سینٹرل پرسن بٹوین our ummah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the previous ummah of Jesus and Moses علیہم الصلاۃ والسلام۔ تینوں جو پیغمبر ہیں جن کی امتیں آج دنیا میں موجود ہیں، یہود بھی، عیسائی بھی اور مسلمان بھی، تینوں بلانگ کرتے ہیں انبیاء کے ساتھ، نبی کے ساتھ، کتاب کے ساتھ، اور ان تینوں کے اوپر جو مین پرسن ہے جہاں سے ان کی نسل سے یہ تینوں پیغمبر نکلے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اس لیے ان کو سینٹر میں رکھ کے اللہ رب العزت نے دونوں طرف پہلے پچھلی قوموں کا، پچھلی امتوں کا حال احوال بیان کیا، اور آئندہ اب نئی بننے والی امت یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کا ذکر آ رہا ہے، تو ان کے جو جد امجد ہیں، ان کے جو بڑے ہیں، ان کے جو باپ ہیں، سب کے باپ، ان کا ذکر اللہ نے درمیان میں کیا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آج ہم انشاءاللہ اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آپ ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ساتھی ذرا سمٹ جائیں، تھوڑا سا مسجد میں بہت پھیلے ہوئے ہیں ساتھی۔ اب مجھے تو محسوس ہوتا ہے کہ ادھر بھی کچھ ساتھی درس والے ہیں، ادھر بھی اور پیچھے بھی، تو مسجد پوری جو ہے وہ درس والوں نے کور کر رکھی ہے، تو اگر تھوڑا سا سمٹ جائیں گے، اور علم کے آداب میں بات شامل ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ اور استاد کے قریب جو ہے وہ بیٹھیں تاکہ بات جو ہے وہ سمجھنا اور سمجھانا آسان ہو جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہے انشاءاللہ اس میں یہ جو مین ٹاپکس ہیں اس کے یہ آپ کے سامنے سلائیڈ پہ آ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، مکمل تذکرہ کرنا تو مشکل ہے اس وقت میں، لیکن جو اہم نکات ہیں انشاءاللہ آج کی گفتگو میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش، حضرت ابراہیم کی قوم اور ان کا علاقہ، جس قوم میں آپ پیدا ہوئے اور جس علاقے میں آپ پیدا ہوئے اس کا مختصر سا حوال، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو اللہ نے امتحانات اور آزمائشیں اور جو ٹیسٹ اللہ نے لیے حضرت ابراہیم کے، جس کے بعد اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل اور دوست بنایا ہے، ان کا ایک مختصر سا جائزہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد جو اللہ نے آپ کو اولاد عطا فرمائی، جس کے بعد انبیاء کا سلسلہ چلا، اور بیت اللہ کی تعمیر جو ہے یہ آخر میں، یہ آج کے اس ہمارے گفتگو کے انشاءاللہ عنوانات ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ایک مجموعی سا ایک تصور ذہن کے اندر رہنا چاہیے، اس کے حوالے سے آپ یہ دو تین باتیں ذہن کے اندر رکھیے جو حضرت ابراہیم کے
ان کو ڈسٹنکٹ کرتی ہیں، ان کو ممتاز کرتی ہیں، ان کو دوسرے انبیاء کے ساتھ خاص، ان دوسرے انبیاء کے مقابلے میں حضرت ابراہیم کو خاص مقام دیتی ہیں، اس میں سب سے پہلی بات جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم من الرسل میں سے ہیں۔ اولو العزم من الرسل is a terminology which is used in قرآن، ایک ٹرمینالوجی ہے جو اللہ نے قرآن کریم میں یوز کی ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ نے انبیاء میں سے بعض انبیاء کو باقی سب انبیاء کے اوپر جو ہے وہ فوقیت اور برتری اور فضیلت عطا فرمائی ہے، اور ان 5 کے بھی آگے درجے ہیں۔ ابن کثیر کو اگر آپ پڑھیں تفسیر ابن کثیر کو تو انہوں نے ان کی درجہ بندی کی ہے، وہ ایک ان کا اپنا ایک رائے ہے، لیکن بہرحال ان کی رائے کے مطابق یہ جو 5 ہیں، ان 5 کا ذکر اللہ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 میں کیا۔ نیچے آیت لکھی ہے آپ کے سامنے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ اللہ نے انبیاء سب سے وعدہ لیا، نبوت دینے سے پہلے وعدہ لیا کہ میں یہ نبوت، یہ منصب، یہ ذمہ داری تمہیں دینے لگا ہوں، اور اس ذمہ داری کو تم نے جس طرح تمہیں کہا جائے گا اسی طرح آگے دوسری امت تک، دوسرے لوگوں تک اس کو پہنچانا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کے تذکرے کے حوالے سے 2 بہت ہی نازک قسم کی آیات، اگر ان نازک اس معنی میں کہ اگر ان کا ذکر کیا جائے تو بعض لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ ان کا ذکر جو ہے وہ آپ کیوں کرتے ہیں۔ علماء سے کہا جاتا ہے کہ اس طرح کی آیات جو ہیں وہ نہ بیان کی جائیں، لیکن اللہ کا کلام ہے، اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا، وہ اس بات کو یقینی بناتی ہیں کہ اللہ نے کس قدر اس معاملے کو حساس اور نازک رکھا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو پیغام آ رہا ہے اس پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچانے میں اگر رسول نے کوئی کمی بیشی کر دی، اپنی طرف سے کوئی چیز شامل کر دی، کسی کو نکال دیا، کوئی اپنی خواہش اور مرضی اس کے اندر ڈال دی، اللہ کے کلام کو جیسا ملا تھا ویسا نہیں پیش کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا ثم لقطعناہ بالیمین۔ اگر اے اللہ کے رسول، اگر جو کلام اللہ آپ کو دے رہے ہیں، اگر اس کلام کو پہنچانے میں کہیں پر آپ نے کوئی ڈنڈی مار دی، نعوذ باللہ کوئی غلطی آپ سے سرزد ہوگی، قرآن کہتا ہے کہ ہم آپ کا داہنا ہاتھ کاٹ ڈالیں گے۔ بفرض محال اگر اللہ کے رسول سے کوئی ایسا اقدام ہوا، اور پچھلے درس میں ہم نے ایک آیت پڑھی تھی، اس آیت کے اندر اللہ نے فرمایا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علم کے آ جانے کے بعد اگر آپ نے ان کی خواہشات کی، یعنی یہود اور نصارہ کی بات کو مانتے ہوئے دین حق سے منہ موڑ لیا اور ان کی باتوں کو قبول کر لیا، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، پھر اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی آپ کا دوست ہوگا، نہ کوئی آپ کا مددگار ہوگا، آپ دنیا میں کسی کو نہیں پائیں گے کہ وہ اللہ کے عذاب سے آپ کو بچا سکے گا۔ یہ نبی کو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں، اس لیے یہ معاملہ بہت ہی حساس ہے، اور انبیاء نے اس کا حق ادا کیا ہے کہ جیسا کلام اللہ سے ملا، جیسا پیغام اللہ سے ملا، اس کو ویسا کا ویسا آگے لوگوں تک جو ہے وہ اللہ کے رسولوں نے منتقل کیا۔ ان رسولوں میں یہ جو 5 ہیں، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، زمانے کے اعتبار سے نوح سب سے پہلے آئے، اس کے بعد ابراہیم، پھر موسیٰ، پھر عیسیٰ اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن فضیلت کے اعتبار سے لا شک فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، تمام امت کا، تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہے، اور خود قرآن کریم کی شہادت اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا انا اعطیناک الکوثر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ ساری آیات گواہی دیتی ہیں کہ سب سے اونچا مقام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، میرے اور آپ کے آقا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ اور اس کے بعد جو آگے 4 نبی ہیں، نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ، مفسر جو ابن کثیر ہیں ان کی رائے کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسرے نبی ہیں جن کو اللہ نے دوسرا مقام اور دوسرے نمبر پر فضیلت کے اعتبار سے حضرت ابراہیم جو ہیں وہ ان کا نمبر آتا ہے۔ اور اس کی وجوہات کے اندر قرآن کریم کی بہت سی آیت ہیں، ہمارا اگلا پوائنٹ اسی پر ہے، خلیل اللہ۔ اللہ رب العزت نے صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہ کلمہ استعمال کیا ہے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا ہے، اپنا دوست بنا لیا ہے۔ اب اللہ رب العزت جس کے ساتھ اب جس کو اپنا دوست بنا لے، جس کے ساتھ اتنا قریبی تعلق کا اظہار کر دے کہ یہ میرا دوست ہے، اللہ نے اپنے بندے پیدا کیے، اپنے رسول بنائے، لیکن خلیل کی اصطلاح، دوست کا لفظ صرف ابراہیم کے لیے استعمال کیا، اور یہ لفظ
حتیٰ کہ رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نہیں کیا استعمال قرآن کریم کے اندر۔ البتہ ایک حدیث ہے جو میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھی، اس حدیث میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ کے وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے ان اللہ اتخذنی خلیلاً، یہ خلیل کا لفظ جو ابراہیم کے لیے قرآن نے استعمال کیا، حضور نے حدیث میں یہ آگاہی ہمیں دی، اللہ نے مجھے بھی خلیل اور دوست بنایا ہے، کما اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، جس طرح اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا تھا۔ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِّنْ أَهْلِ الدُّنْيَا خَلِيلًا، اگر میں اہل دنیا میں سے، اہل ارض میں سے، زمین والوں میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا، لیکن میں نے اللہ کو اپنا خلیل بنایا، اس لیے اس کے ساتھ کسی دوسرے خلیل کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے اس کا معنی یہ ہے کہ دوستی اور سچی اور پکی دوستی، وفادار دوست، وہ جو انگلش کی ٹرمینالوجی ہے بیسٹ فرینڈ، وہ ایک ہی ہوتا ہے، بیسٹ فرینڈ دو نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے اللہ نے یہاں پر یہ جو دوست کا لفظ استعمال کیا قرآن پاک میں صرف حضرت ابراہیم کے لیے، اور حدیث پاک میں اللہ کے وسلم نے ہمیں یہ بات بتائی کہ اللہ نے ابراہیم کی طرح مجھے بھی اپنا خلیل بنایا ہے۔ تو اللہ کا بڑا یہ خاص انعام، بڑا خاص تعلق اور قربت کا معاملہ ہے جو اللہ نے ابراہیم کے ساتھ کیا ہے۔ اور ایک اور بڑی دلچسپ اور عجیب اور حیران کن چیز ہے، اب یہ جو امت کا لفظ ہے، امت کا لفظ لوگوں کے گروہ پر بولا جاتا ہے، اما یا امو، یہ اور امامت، اکیلا آدمی امام نہیں ہوتا، امام کے پیچھے لوگ ہوں گے تو وہ امام بنے گا، اور اگر نہیں ہے تو وہ اکیلا اپنی نماز پڑھے گا۔ اس لیے امت لوگوں کے گروہ کو کہتے ہیں، کچھ افراد کا گروہ مل جائے تو پھر امت بنتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اکیلے ہی امت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، ابراہیم اکیلے ہی امت کی مانند تھے، وہ چلتی پھرتی امت کی مانند تھے۔ یہ مقام اللہ نے اکیلے ابراہیم کو، اور خود حضرت ابراہیم کو ہر مقام پر، ہر جگہ پر اس بات کا اللہ نے حکم دیا کہ وہ اکیلے ہی پوری امت کے تصور کو لے کر جہاں گئے ہیں، امت کے، حالانکہ اپنی قوم سے نکلے اکیلے تھے، اپنے خاندان سے نکلے اکیلے تھے۔ حضرت لوط آپ پر ایمان لائے تھے، وہ اکیلے آپ کے ساتھ بعد میں ایمان لائے، لیکن پھر لوط سے بھی آپ الگ ہوئے، لوط کو الگ علاقے میں اللہ نے منصب اور ذمہ داری دی، اور حضرت ابراہیم دوسرے مقام کے اوپر گئے اور وہاں پر بھی اکیلے گئے، اپنی بیوی کے ساتھ، آگے ذکر آئے گا اس کا، حضرت ہاجرہ کے ساتھ اور حضرت اسماعیل کے ساتھ جب پہنچے ہیں بیت اللہ میں، تو اس صحرا کے اندر آپ کو چھوڑ کے پھر وہاں سے اکیلے نکلے ہیں۔ حالانکہ باقی سب دیکھ لیجئے، حضرت نوح علیہ السلام ہو، حضرت موسیٰ ہو، حضرت عیسیٰ ہو، سب کے ساتھ امت چلتی پھرتی رہی ہے، اکیلے اپنی ذات میں اکیلے طور پر وہ کہیں پہ نہیں رہے ہیں۔ لیکن ابراہیم جہاں پہ بھی گئے ہیں، اللہ نے ان کو تنہا اکیلا ہی امت کا درجہ بھی دیا ہے، اور امت کی ذمہ داری بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے۔ اور ایک اور اہم بات جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم کو اللہ نے یہ مقام، منصب اور یہ ذمہ داری اور یہ خوبصورت دوست کا لفظ جو ہے وہ دیا ہے، حضرت ابراہیم انبیاء کے جد امجد ہیں۔ یہ آپ کے سامنے بھی تھوڑی دیر بعد میں سلائیڈ کروں گا، اس میں آپ دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم سے پہلے، ویسے تو قرآن پاک کے اندر تقریباً 25 انبیاء کا ذکر ہے جن کا ذکر قرآن پاک نے کیا ہے، 25 messengers they are described in the Quran، بٹ اس کے علاوہ ایک حدیث کے مطابق تقریباً 1 لاکھ سے زائد پیغمبر ہیں جو اللہ نے دنیا میں بھیجے ہیں۔ ان 25 انبیاء میں حضرت آدم اور حضرت ابراہیم کے درمیان 4 انبیاء کا ذکر ہے، حضرت ادریس، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح اور سمود کی قوم کی طرف جو اللہ نے نبی بھیجے، حضرت صالح۔ ان کا ذکر اللہ نے ابراہیم سے پہلے کیا کہ یہ ابراہیم سے پہلے تھے، اور اس کے بعد ابراہیم کا ذکر آیا، اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے پیغمبر ہیں بنی اسرائیل کے جتنے پیغمبر ہیں، وہ تقریباً لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ تو ہوں گے، کیونکہ اوپر کے جو 24,000 ہیں اگر بفرض محال وہ نکال دیے جائیں حضرت ابراہیم سے پہلے، تو تقریباً 1 لاکھ انبیاء جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے کہ ابراہیم کے بعد ابراہیم کی نسل کے علاوہ کوئی دوسرا نبی نہیں پیدا ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام آپ آگے گراف میں دیکھیں گے، اور پھر آگے دونوں طرف اللہ نے جو ہے وہ نسل پھیلائی ہے، اور اسی میں سے انبیاء جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں۔ تو تقریباً ایک بہت بڑی تعداد جو انبیاء کی ہے، ان کے جد امجد حضرت ابراہیم۔ ویسے تو اس طرح اگر آپ کہیں گے تو وہ ڈائریکٹ حضرت آدم تک بھی سلسلہ چلا جائے گا، کیونکہ حضرت آدم کے بیٹے حضرت ابراہیم ہی بنتے ہیں،
نچلی پشت کے اوپر آ کے، لیکن ڈائریکٹ حضرت ابراہیم کو اللہ نے یہ فوکس کر دیا کہ ابراہیم کے بعد نبی اسی نسل میں سے جو ہے وہ پیدا ہوا ہے۔ تو یہ 4 امتیازات ہیں، پہلا اولو العزم من الرسل، دوسرا اللہ کے دوست، اللہ کے خلیل، تیسرا امت کا لفظ اللہ نے اکیلے ابراہیم کے لیے استعمال کیا ہے، اور چوتھا بہت سے انبیاء کے جد امجد ہیں، ان کے بڑے ہیں، ان کے باپ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو پیدائش ہے اس کے حوالے سے قرآن کریم کے اندر اس کی اس طرح کی تفصیلات جو ہیں وہ اللہ نے مینشن نہیں کی۔ قرآن کریم نے کبھی بھی کسی نبی کا ذکر کرتے ہوئے وہ کہاں پیدا ہوا، وہ کیا کھاتا تھا، کیا پیتا تھا، اس کی قوم کی کیا طرز تھی، کیا بود و باش تھی، یہ جو تاریخی چیزیں ہوتی ہیں، یہ جو تفصیلات ہوتی ہیں، اللہ اس کو ذکر نہیں کرتا۔ اللہ نبی کو ذکر کرتا ہے اور اس کو جو مقصد، جو ذمہ داری دی ہے وہ بیان کرتا ہے، اور اس قوم کی جو موٹی بڑی بڑی خرابیاں ہوں ان کا ذکر اللہ رب العزت جو ہے وہ کر دیا کرتا ہے۔ پوری کہانی، سٹوری، یہ قرآن کریم کا سٹائل اور اسلوب نہیں ہے۔ قرآن کریم مختصر بات کرتا ہے، سبق آموز بات کرتا ہے، نصیحت اور یاد دہانی کے لیے بات کرتا ہے، لیکن اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ، اگر آپ تورات کو، بائبل کو کھولیں گے تو آپ کو پوری کی پوری کہانی ملے گی، اس کی پیدائش سے لے کر، نبی کی پیدائش سے لے کر نبی کو قبر میں ڈالنے تک، وہ دن کے حساب سے، سال کے حساب سے سٹوریز انہوں نے لکھی ہوئی ہیں، اور اس کی تفصیلات جو ہیں وہ وہاں پر ملتی ہیں۔ اس حوالے سے میں ایک بات پہلے بھی کہہ چکا تھا، آج دوبارہ دہرائے دیتا ہوں کہ انبیاء کی اس زندگی کی تفصیل کے اندر جو بات قرآن اور سنت کے موافق ہوگی، قرآن اور سنت سے نہیں ٹکراتی ہوگی، مثال کے طور پر ابھی آئے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سال ولادت آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، 2150 یا 2160 سال قبل مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2160 سال قبل مسیح۔ اب یہ کوئی اسلامی روایت نہیں ہے، یہ ایک تاریخی روایت ہے، اور جدید محقق سر چارلز مارسٹن نے یہ تاریخ جو ہے یہ نکالی ہے اپنی تحقیق کے مطابق۔ اب دنیا اس کو مانتی ہے، حضرت عیسیٰ اور حضرت ابراہیم کے درمیان تقریباً 2150 سالوں کا فرق جو ہے وہ بنتا ہے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ایریا تھا، جو علاقہ تھا، قرآن کریم اس کو مینشن نہیں کرتا، لیکن جغرافیہ دان، قانون دان، تاریخ دان جو ہے وہ ان چیزوں کو کھولتے اور دنیا کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اس لیے اس کی اتھینٹسٹی اسی طرح ہوگی جس طرح باقی چیزوں کی ہوتی ہے۔ قرآن کی اتھینٹسٹی اس پر جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن جس طرح ہم تاریخ کو تسلیم کرتے ہیں تو اسی طرح اس بات کو بھی ہم تسلیم کرتے ہیں، جانتے اور مانتے ہیں۔ تو جو بھی ان کی زندگی کے اندر حالات اس طرح کے تورات انجیل کے اندر بیان ہوئے جو اسلام کے ساتھ موافق ہوں، اسلام ان کی تائید کرتا ہو تو ہم ان کو قبول کر لیں گے، اور جو ٹکراتے ہوں گے، کوئی ایسی بات جو نبی کی شان کے موافق نہیں ہے، اگر وہ تورات اور انجیل کے اندر ذکر ہے تو ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے، اس کو نہیں مانیں گے۔ اور اسی طرح اگر کوئی ایسی بات ہے جس پر خاموشی ہے، نہ ہم ہاں کر سکتے ہیں نہ کر سکتے ہیں، تو اس پر ہمیں جو ہے وہ نہ اس کی تصدیق کا حکم دیا گیا، نہ اس کو جھٹلانے کا حکم دیا گیا، اس پر خاموشی جو ہے وہ اختیار کی جائے گی۔ اس لیے یہ جو ان کی زندگی کی تفصیلات ہیں، اس کے اندر بہت بڑا حصہ تورات اور انجیل سے لیا گیا ہے۔ اب تورات کے اندر اور انجیل کے اندر، تورات کے اندر زیادہ حضرت ابراہیم کے لیے ابرام یا ابراہم کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، وہ ابراہیم کا لفظ جو ہے وہ قرآن کریم نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اسی طرح ان کے والد کے حوالے سے لفظ آئے گا، تو یہ قرآن کریم کی جو ٹرمینالوجیز ہیں، یہ قرآن کریم نے عربی زبان کے اندر عرب لوگوں میں جو چیزیں مستعمل تھیں انہی کو قرآن میں استعمال کیا اور وہی سٹینڈرڈ مسلمانوں کو دیا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے ابراہیم اور جو ابرام یا ابراہم کہتا ہے تو معنی دونوں کے لیے سیم ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے تحقیق کے مطابق تقریباً، یہ بھی بائبل کی روایت ہے، تقریباً 11 پشتے ہیں، یعنی 11 والد ہیں حضرت ابراہیم کے، تو جا کے وہ نوح بنتے ہیں۔ 11ویں والد حضرت ابراہیم کے حضرت نوح بنیں گے، درمیان میں 10 لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں۔ لیکن بائبل ہی کی اس روایت کو بعض محققین نے غلط بھی کہا، اور کہا کہ بعض لوگ بیچ میں سے مس بھی ہو گئے ہیں۔ یہ 12 ایک اندازہ ہے، وگرنہ اصل میں اس سے زیادہ ہیں۔ تو یہ ایک اندازتاً 11 سے 15 لوگوں کی ایک فہرست ہے جو حضرت ابراہیم اور حضرت نوح کے درمیان میں آتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سال ولادت جو ہے وہ 2160 سال قبل مسیح ہے، اور یہ میں نے جیسا کہ ذکر کیا، سر چارلز نے اس کو مینشن کیا ہے کہ یہ سال تقریباً اتنے بنتے ہیں۔ اس کو اگر آپ گراف کے اندر تھوڑا سا دیکھ لیجئے، سب سے اوپر دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ادریس، نوح، ہود اور صالح، یہ انبیاء ہیں جو حضرت ابراہیم سے پہلے دنیا کے اندر آئے ہیں۔ حضرت آدم کے درمیان میں یہ 4 نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا ذکر قرآن کریم کے اندر ہمیں ملتا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کے نیچے ان کی 3 بیویاں لکھی ہیں، سارہ، حجرہ اور کتورہ۔
یہ تیسری بیوی اکثر ہم اس کا ذکر نہیں کرتے نہ سنتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 شادیاں اور 3 ہی بیویاں تھیں، تینوں سے اولاد تھی۔ وہ جو تیسری ہیں قطورہ، انہی سے پھر آگے چل کر یہ جو اصحاب مدین ہیں جہاں حضرت شعیب بھیجے گئے تھے، یہ انہی کی نسل سے پیدا ہوئے تھے۔ تو یہ 3 بیویاں، حضرت سارہ، حضرت ہاجرہ اور قیطورہ۔ اور اسی طرح اگر ان کی اگر 2 بڑی جو اولادیں بنی، ایک حضرت ہاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام اور سارہ سے اسحاق علیہ السلام، یہ پھر آگے جو ہے ان کی نسل آپ نیچے جو ہے وہ چل کے دیکھیں گے۔ اسماعیل اور ادھر اسحاق، اسماعیل اور ہاجرہ مکہ کے اندر آئے۔ اگر آپ لوگوں کو اس طرح دیکھتے جائیے، میرے ساتھ رہیے۔ اسماعیل جو ہے یہاں پہ مکہ میں، اور حضرت اسحاق شام کے علاقے میں حضرت سارہ کے ساتھ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جتنی اولاد تھی، یہ جن کو قریش کہتے ہیں اور قریش کے بڑے ہیں، یہ سب اسی علاقے میں پیدا ہوئے، اسی علاقے میں رہتے تھے۔ مکہ کا جو علاقہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اور اپنی بیوی ہاجرہ اور اسماعیل کو یہیں پہ چھوڑ کے گئے تھے، تو ان کی نسل یہیں پہ، اور پھر اسی میں سے جو ہے وہ حضور علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ جو حضرت اسماعیل کو مکہ میں چھوڑا۔ حضرت اسحاق کا معاملہ ادھر آ جائیے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے ساتھ ان کے بیٹے یعقوب، حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب، اور یعقوب کے 12 بیٹے، جن میں یوسف بھی تھے اور ایوب بھی تھے، اور دیگر ان کے جو بیٹے تھے 12، ان میں سے بعض نبی تھے، اور آگے انہی 12 بیٹوں میں سے پھر آگے چل کر موسیٰ اور عیسیٰ بھی آئے، اور پھر اس کے بعد داؤد، سلیمان، الیاس، یشع، یونس، زکریہ، یحییٰ، عزیر اور عیسیٰ علیہ السلام۔ یہاں اگر آپ تاریخ دیکھیں تو یہ تقریباً 1350 قبل مسیح یہ بنتا ہے۔ حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کے درمیان کا فاصلہ تقریباً 1350، اور حضور علیہ السلام 570 سال آفٹر دا برتھ آف جیسس علیہ السلام۔ اگر آپ تھوڑا سا یہ ذہن کے اندر خاکہ رکھ لیں کہ حضرت عیسیٰ کو سینٹر کریں، کیونکہ ہماری تاریخ شروع ہوئی ہے عیسوی تاریخ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے، تو حضرت عیسیٰ اگر سینٹر میں ہیں تو 1350 سال ان سے پہلے حضرت موسیٰ تھے، اور 2150 سال ان سے پہلے تقریباً حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور عیسیٰ سے نیچے تقریباً 570 سال کے بعد حضور علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ یہ جو تاریخ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی، اس تاریخ تک جو دنیا کی تاریخ ہے اس کے بارے میں کچھ کہنا، پڑھنے کو بھی بہت کچھ ملتا ہے، لیکن اس سے اوپر کی جو تاریخ ہے وہ کیونکہ اس سے پہلے کتابی شکل میں مدون نہیں کی گئی تھی، اس لیے اس تاریخ کے بارے میں کوئی حتمی بات کہنا وہ مشکل ہے۔ محققین نے اپنی اپنی تحقیق کے مطابق مختلف قوموں کے حالات کو پڑھ کے اور پھر جو آثار قدیمہ دریافت ہوئے ہیں اس کے اعتبار سے چیزوں کو ترتیب دیا اور لکھا اور جانا ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جو ہے وہ ایک مختصر سا خاکہ جو ہے وہ ہمارے ذہن میں اسی طرح رہنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا جو میں نے ایک پوائنٹ آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، اس کو بھی اگر آپ یہیں پہ اپنے ذہن میں رکھ لیں تو آگے ہم دوبارہ اس کو ذکر نہیں کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ابتدائی زندگی ہے، آپ کے والد، ان کا نام تورات کے اندر طارح لکھا گیا ہے، تاریخ میں طارح کے نام سے وہ مشہور ہیں، لیکن قرآن کریم نے آپ کے لیے آزر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ آزر، یہ جس طرح ابراہیم کو وہ ابرام یا ابراہم کہتے ہیں، اور طارح یہ ابراہیم کے والد کے لیے، لیکن قرآن اس کے لیے آزر کا لفظ جو ہے وہ لے کے آیا ہے، اور قرآن نے مینشن کیا ہے کہ ابراہیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے جب کہا۔ آپ کو شاید سننے میں یا پڑھنے میں کہیں پہ یہ بات ملے گی، بعض لوگ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ ابراہیم کے والد جو ہیں وہ آزر تھے، وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم کے چچا تھے جو آزر تھے، ابراہیم کے والد آزر نہیں تھے، اس لیے کہ نبی کا والد جو ہے وہ بت گر نہیں ہو سکتا۔ لیکن بہرحال یہ ان لوگوں کی اپنی ایک سوچ اور فکر ہے۔ قرآن کریم نے ڈائریکٹ حضرت ابراہیم کے والد کا نام مینشن بھی کیا ہے، کہا بھی ہے، اور باپ کے لیے باپ کا لفظ اب ہی استعمال کیا ہے، ام کا لفظ نہیں استعمال کیا۔ تو جب صاف اور سیدھی بات موجود ہو تو اس کو چھوڑ کر کسی دوسری بات کی طرف جانا، اس طرح تو حضور علیہ السلام کے جو چچا تھے، پھر آپ کے جو دادا تھے عبد المطلب، وہ بیت اللہ کے متولی تھے، اسی بیت اللہ کے متولی تھے جس بیت اللہ کے اندر 360 بت جو ہے وہ رکھے ہوئے تھے۔ تو اس طرح کی کسی مفروضے کو یا کسی بات کو بنیاد بنا کے قرآن کریم کی کسی واضح آیت کا انکار یا اس سے منہ پھیر لینا یہ مناسب بات نہیں ہوا کرتی۔ تو قرآن نے واضح طور پر آزر کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ عراق کا ملک ہے، اور عراق کا ایک شہر ہے،
اس جگہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ اس کو اگر آپ تھوڑا سا میپ کے اندر دیکھ لیجئے تو یہ عراق کا میپ ہے، یہ بغداد ہے، یہ بصرہ ہے، اور بصرہ اور یہ بغداد اس کی یہ دریائے فرات کے کنارے پر یہ اور کا شہر ہے جو ابھی دریافت بھی ہو چکا ہے۔ تقریباً آج سے 100 سال پہلے برطانیہ کی ایک ٹیم جو ہے وہاں پہ انہوں نے کھدائی کی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا جو شہر تھا، اور کا یہ شہر جو چھپ گیا تھا، اس کو دوبارہ جو ہے وہ انہوں نے دریافت کیا ہے۔ اس کی تصاویر آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائیں گی۔ اگر آپ یہاں پہ میں نے کچھ چیزیں آپ کے سامنے ہائی لائٹ کی ہیں، یہ اس وقت کی جو تصاویر جو تعمیرات تھیں، یہی وہ جگہ ہے جو دریافت ہوئی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ ان کا مزار کہہ لیجئے جو انہوں نے بنایا ہے۔ یہ بہرحال تصاویر آپ کو انٹرنیٹ سے مل جائیں گی، آپ وہاں سے جو ہے ان کی تاریخ اور ہسٹری جو ہے وہ پڑھ سکیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو اصل موضوع ہے ہمارا آج کا، اور جو قرآن کریم نے جس وجہ سے ان کو خلیل کہا ہے، دوست کہا ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات ہیں۔ اللہ نے جو آزمائش، جو ٹیسٹ لیے ہیں حضرت ابراہیم سے، سچی بات یہ کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے، سب سے پہلے انسان سب سے زیادہ اپنی عقل کو اور اپنی فکر کو کسی دوسرے کے تابع کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جو میری سمجھ اور میری عقل میں بات آئی ہے، میں کیوں کسی دوسرے کی جو بات اس کو سمجھ آئی اس کو مان لوں؟ جو میری عقل مجھے کہتی ہے، اور یہی آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آج جو عقل ہمیں سمجھاتی ہے، اگر کوئی بات شریعت کی اس کے مخالف یا اس کے الٹ ہے تو ہم عقل کی بات کو ترجیح دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ نہیں کوشش کرتے کہ جو شریعت کہتی ہے عقل کو اس کے تابع لے آئیں، عقل کو یہ بات سمجھائیں کہ اللہ کا قرآن، اللہ کا رسول ٹھیک کہتا ہے، میری عقل غلط ہو سکتی ہے، لیکن ہم عقل کو سٹینڈرڈ بناتے ہیں اور پھر قرآن اور سنت کے اندر کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے منہج تھوڑا سا اگر تبدیل ہو جائے تو یہ بڑی آسانی ہو جاتی ہے بات کو سمجھنے میں، کہ آپ تابع کر دیں اپنی عقل کو قرآن اور سنت کے، اور اس کے بعد جو احکام آئے ہیں پھر اپنی عقل کو اس کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ تو ابراہیم نے سب سے پہلے اپنی عقل کی، پوری قوم عراق کا پورا ملک جو ہے، اور وہ شہر جہاں پہ آپ کا جو شہر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ایک فلم بھی جو ہے وہ بنی ہے، عربی کے اندر وہ موجود ہے، انگلش کے اندر بھی ٹرانسلیشن ہوئی ہے، اور اسی طرح اب تو اردو کے اندر بھی اویلیبل ہے۔ تو انہوں نے وہ منظر اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دکھائی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پورے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں، کوئی سورج کو پوجتا ہے، کوئی چاند کو پوجتا ہے، کوئی ستاروں کی پوجتا ہے، اور اس جو بادشاہ ہے اس کو وہ اوتار سمجھتے ہیں سورج کا، اور اس کو جو ہے نمائندہ سمجھتے ہیں اپنے جو بڑے ہیں ان کا، تو اس کی عبادت جو ہے وہ کی جاتی ہے سب بادشاہ کے آگے۔ نمرود، یہ نماردہ کا یہ جو ٹرمینالوجی ہے، آپ کو بعض ٹرمینالوجیز ملیں گی، وہ آپ کو اسی وقت کے اعتبار سے جو بادشاہ ہوتے ہیں انہی کو کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جو فرعون ہے، فرعون کا لقب، یہ جتنے بھی بادشاہ حضرت موسیٰ کے وقت میں گزرے ہیں، مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا۔ اسی طرح جو عراق کے بادشاہ تھے وہ نماردہ کہلایا کرتے تھے، اسی طرح ایران کے۔ تو یہاں پر یہ جو نمرود تھا، اس کے آگے لوگ سجدہ ریز ہوا کرتے تھے، اور باقاعدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی سختی کی گئی بائبل کی روایت کے مطابق کہ وہ اس کو نمرود کو جو ہے وہ سجدہ کریں، لیکن پھر ابراہیم علیہ السلام اللہ نے سلیم فطرت عطا فرمائی، اور عقل و فکر کا جو امتحان ہے، سورہ انعام کے اندر آپ تفصیل اس کی پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 75 to 83، ان آیات میں اللہ نے بتایا کہ ابراہیم نے پہلے یہ جو ستارے ہیں ان کو دیکھا، تو ستارہ روشنی دیتا ہے، لوگوں کو رستہ بتاتا ہے، تو بڑی عجیب چیز معلوم ہوئی، اور لوگوں کو معلوم ہوتی تھی، اسی لیے تو لوگ اس کے آگے سجدہ کیا کرتے تھے۔ کوئی مافوق الفطرت چیز ہے جو نظر سے اور جو عقل سے باہر ہے، اس لیے اس کی عبادت کی جائے۔ ابراہیم نے جب اس کو دیکھا، اور وہ اس کو دیکھنے کے بعد جب سورج کو دیکھا تو کہا کہ سورج، چاند تو یہ ستارہ تو بہت چھوٹا ہے، بہت کم روشنی دیتا ہے، اور بہت سے ستارے ہوتے ہیں، یہ لگتا ہے چاند ان سب کا باپ ہے، چاند زیادہ روشن ہے، یہ ان سب کا بڑا یہی لگتا ہے۔ لیکن اس کے بعد جب یہ آگے، یعنی قرآن کریم نے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابراہیم کی فکر کو بیان کیا، ابراہیم نے اس قوم کے فکر کو اور اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہوئے قرآن نے اس پر تبصرہ کیا، کہ ابراہیم نے کہا کہ یہ ستاروں کو باپ کہتے ہیں، خدا کہتے ہیں، ستارہ تو ڈوب بھی جاتا ہے، ستارہ تو چھوٹا ہے، اس سے بڑا تو چاند ہونا چاہیے، چاند کی پوجا اور پرستش کرتے ہیں، چاند بھی غائب ہوتا ہے، اور چاند سے بڑا سورج بھی ہے، اور جب سورج بھی غروب ہو جاتا ہے جو بہت روشن ہوتا ہے، تو ابراہیم نے کہا کہ جو چیزیں غائب ہو جائیں
جو چیزیں اپنے آپ کو برقرار نہ رکھ سکیں وہ رب کیسے ہو سکتی ہیں؟ اس لیے اسی وقت انی بری مما تشرکون، میں اس ہر چیز سے، سورج ہو، چاند ہو، ستارہ ہو، کوئی چیز ہو، میں اس سب سے اپنے آپ کو بری کر کے اپنا رخ اللہ رب العزت کی طرف کرتا ہوں، اور اس کے آگے جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے اور ان سب کا رب ہے۔ تو اپنی عقل کو، قوم کی عقل کو، اپنے رواج کو، اپنے تمدن کو ہم سچی بات کہتے ہوئے اس پوری مجلس کے اندر اگر کسی کو سچی بات کہنی پڑ جائے، جو سب ہم سب کا جو فکر ہے اس کے خلاف کوئی بات کہنے والا کھڑا ہو جائے، برداشت ختم ہو جاتی ہے، اور کہنے والے کے اندر بھی جرت نہیں ہوتی کہ وہ کہہ سکے۔ لیکن پورے معاشرے کے اندر ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے جس کا نام ابراہیم ہے، اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہے کہ تم کن بتوں کی پوجا کرتے ہو؟ ان پہ تو اگر آج ہم وہ کلاس کے اندر سبق بھی پڑھ رہے تھے، صبح کی کلاس میں یہی حضرت ابراہیم کا ذکر تھا، تو ابراہیم نے کہا کہ ان کے سامنے کھانا پڑا ہو اور مکھی ان کا کھانا اٹھا کے لے جائے تو یہ تو اپنا کھانا بھی اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ ان کی ناک پہ مکھی بیٹھی ہو تو اس کو اپنے ہاتھ سے پرے نہیں کر سکتے، تم کو نہ نقصان دے سکتے، نہ ان کے آگے تم سجدہ ریز ہوتے ہو۔ اس قوم کے سامنے اکیلے ابراہیم جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں اور ہر قسم کی مخالفت کو برداشت کرتے ہیں، اور وہ پورا منظر آپ کے سامنے ہے جب ابراہیم کے والد سختی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ساحجرنی، میں تجھے اپنے آپ سے دور کر دوں گا، میں تجھے آگ کر دوں گا، اپنے آپ سے الگ کر دوں گا، اپنے خاندان کی قربانی دیتے ہیں، آپ اپنے خاندان کو قربان، اپنے والد کو، کہ میں نے جس رستے کو پایا ہے وہ رستہ سیدھا ہے، اللہ کی توحید کا رستہ ہے، اس لیے میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا، آپ مجھے نکالتے ہیں تو نکالتے رہیے۔ والد نکالتے ہیں، والد سے علیحدگی ہوتی ہے، قوم کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، قوم کے بتوں کے بڑے کو توڑتے ہیں جب قوم میلے کے لیے گئی ہوتی ہے باہر، اور پھر اس کے کندھے پر کلہاڑا رکھتے ہیں، اور قوم واپس آتی ہے، پوچھتی ہے ابراہیم سے، تو ابراہیم کہتے ہیں کہ اسی سے پوچھ لو جس کے کندھے پہ کلہاڑا ہے، اور اگر وہ نہیں بتا سکتا تو پھر یہ بات مان لو کہ یہ تمہارے خدا نہیں ہے۔ تو ابراہیم جب یہ سوال ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، قرآن کہتا ہے کہ پانی میں ڈوب کے مر جاتے ہیں۔ ایک آدمی کو کسی بات کا جواب نہ آئے اور اپنی غلطی اس کے سامنے واضح ہو جائے تو پھر وہ پانی میں ڈوب کے مر جاتا ہے، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ چلو پر پانی میں ڈوب کے مر جاؤ کہ تم تو کسی حیثیت میں نہیں رہے۔ تو انہوں نے تسلیم کیا کہ ہم پانی میں ڈوب کے مر گئے کہ اس کو کیا جواب دیں، لیکن اس کے بعد پھر وہی اندرونی غیرت، وہی معاشرے کا کلچر، یہی چل رہا ہے، یہی چلنے دو، اس کے خلاف کیا مزاحمت کرو گے؟ لیکن ابراہیم اس مزاحمت کو برداشت کرتے ہیں، قوم کے اس موقف کا انکار کرتے ہیں، قوم اٹھا کے آگ کے اندر پھینکتی ہے۔ اللہ رب العزت وہاں پہ آپ کو زندگی عطا فرماتے ہیں، وہ بھی پوری ایک تفصیل قرآن کریم میں سورہ انبیاء میں اس کا ذکر ہے، اب ساری مقامات کی تفصیلات یہاں پر ذکر کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو قوم کے ساتھ جو ہے وہ یہ لڑائی، اور قوم کے ساتھ ہی اپنے موقف کے اوپر قائم رہنا ابراہیم علیہ السلام، اور اس کا نتیجہ پتہ ہے کہ آگ کے اندر پھینکا جاؤں گا، قوم الگ کر دے گی، لیکن یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ہم ان کو اور لوط کو ایک ایسی زمین کی طرف ہجرت کی دعوت دیتے ہیں جو اللہ نے جس کے اندر برکت رکھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے علاقے سے نکلتے ہیں، اور یہ میپس اویلیبل ہیں، ہر چیز اویلیبل ہے، ان کو اگر آپ دیکھیں، یہ اور کا شہر ہے، یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام یہاں سے شام کی طرف جاتے ہوئے ہاران کا علاقہ جو ہے، یہاں پہ آپ کی حضرت حاجرہ سے شادی، اور یہاں سے پھر یہ لوط علیہ السلام کا جو علاقہ تھا یہ یہاں پر آتے ہیں، اور یہاں سے پھر مکہ سعودی عربیہ کی طرف جو ہے وہ آپ کا سفر ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس زمین کی طرف جسے اللہ نے برکت دی تھی، وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ یہاں سے نکلے ہیں۔ ہاران کے علاقے میں بھی بتوں کی پرستش ہے، اللہ سے نافرمانی ہے، وہاں بھی اللہ کی دعوت۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کے علاقے میں وہاں پر انہی کو ذمہ داری عطا کرتے ہیں کہ یہاں پہ تم دعوت کا، دین کا، اللہ کی طرف بلانے کا فریضہ ادا اور دعوت اور تبلیغ کی ذمہ داری ادا کرو، اور خود اپنی بیوی اور بیٹے کو لے کے وہاں سے بیت اللہ کی طرف یعنی حرم کی طرف آپ کا سفر، اللہ کا حکم ہے۔ اب بیت اللہ کی طرف جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی، آج کل تو ہمارے سامنے بیت اللہ کی جو تصاویر اور جو منظر ہمارے سامنے ہے وہ منظر نہیں پیش کر سکتا۔ جب ابراہیم علیہ السلام وہاں گئے تھے، ایک صحرا تھا، اور اس صحرا کے اندر پانی، کھانا، پودا، کسی چیز کی کوئی اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ تو اللہ کے حکم سے اب اپنا چوتھا اور بڑا امتحان یہ کہ اس آب و گیا صحرا کے اندر جہاں پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، اپنی بیوی کو، اپنے بیٹے کو چھوڑو، اور اللہ نے جس مقام پر دعوت کی ذمہ داری لگائی ہے وہاں پر پہنچو اپنے مشن کے مکمل کرنے کے لیے۔ ابراہیم کوئی اللہ سے شکوہ اور شکایت نہیں کرتے
ابراہیم کی بیوی حاجرہ ابراہیم سے کوئی شکوہ نہیں کرتی، ہماری بیویاں تو گھر جائیں نا تو تھوڑی دیر لیٹ ہو جائیں تو سوالات کی فہرست تیار ہوتی ہے اور بندہ بھی واپس جاتے ہوئے تھوڑا گھبراتا ہے۔ اس بے آب و گیا صحرا کے اندر اکیلی خاتون، میں یہ باتیں صرف اشارے کے طور پر کرتا ہوں، لیکن مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ انبیاء کی تاریخ ہمارے لیے سبق ہے، عبرت ہے، وہیں سے تو ہم نے روشنی لینی ہے، وہیں سے تو ہم نے اپنے لیے اپنی سیرت کو بہتر بنانے کے لیے سبق حاصل کرنے ہیں۔ اس لیے ان لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے کبھی یہ مت کہیں کہ وہ اللہ کے نبی تھے، وہ کوئی انسان نہیں، کوئی اور مخلوق تھے، ایسی بات نہیں ہے، وہ بھی انسان تھے، ان کی بھی بیوی بچے ہوتے تھے اور انہوں نے بھی ہر چیز کی قربانی دی تھی، اور یہی سبق ہم کو سکھانے اور پڑھانے کے لیے کہ یہ کام تم کو بھی کرنا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلتے ہیں اور اسی مقام پر جہاں پر اب حضرت حاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو چھوڑتے ہیں، اسی مقام کے اوپر جو ہے یہی صفا اور مروہ کی پہاڑیاں جہاں آج ہم صحیح کرتے ہیں وہی مقامات ہیں۔ وہیں پہ اماں حاجرہ جو ہے وہ پانی کی تلاش میں دوڑتی ہیں، پانی وہاں سے نکلتا ہے، زمزم کا کنواں اپنی اصلی شکل میں، اپنی اصلی حالت میں جہاں سے پانی نکلا تھا، آج بھی اسی طرح پانی، البتہ اب اس کو چھپا دیا گیا ہے تاکہ لوگوں کا جو رش ہے اس کو مینیج کرنے کے لیے ہر ایک وہاں پہ نہیں جا سکتا۔ تو بہرحال وہ چیزیں، پھر ابراہیم واپس آتے ہیں، اللہ رب العزت آپ کو اپنے بیٹے کی قربانی کا حکم دیتے ہیں۔ ابراہیم کا بیٹا اسماعیل جب چلنے کے قابل ہو گیا، ایک روایت کے مطابق 86 سال عمر ہے، ٹوٹل عمر حضرت ابراہیم کی بائبل کی روایت کے مطابق 175 ایئرز، اور 86 ایئرز جب ہیں تو اسماعیل کی قربانی کا حکم اللہ دیتے ہیں۔ خواب آتا ہے اور تفصیلات آپ نے سن رکھی ہیں، اس کو دوبارہ ذکر کرنا وقت بھی نہیں ہے، ختم ہوا چاہتا ہے ہمارا وقت۔ تو اپنے بیٹے کی قربانی ابراہیم اللہ سے سوال نہیں کرتے، اللہ یہ کیا بات ہوئی، 86 سال کی عمر میں بیٹا دیا اور اب اس کو بھی کہتے ہیں کہ قربان کر دوں، اور بیٹا بھی آگے سے یہ نہیں کہتا ابا میرے تو کھیلنے کی عمر ہے، آپ میرے ساتھ ہی کیا حرکت کرنے لگتے ہیں۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ کی قسم آپ مجھے صابرین، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ابراہیم کا بیٹا اسماعیل یہ بات کہہ رہا ہے، لیکن کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کی پرورش حاجرہ کی گود کے اندر ہوئی ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا ہے نا کہ کیا شعر ہے، بڑا مشہور شعر ہے اس کا، جی، وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی۔ حضرت ابراہیم کا بیٹا ہونے کی وجہ سے، ان کی کوئی نظر ہونے کی وجہ سے یہ فیض ان کو ہوا، یا کہ مکتب کی کرامت تھی، کوئی مکتب تھا جہاں پہ اسماعیل نے یہ آداب سیکھے تھے۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، حضرت حاجرہ علیہ السلام کا جو مکتب، ان کی جو گود اور جو ان کی زندگی تھی، جس نے خود اپنے آپ کو کوئی سوال نہیں کیا ابراہیم کے جاتے ہوئے، تو اس کے بیٹے نے جب اس پر چھری چلانے کا اللہ نے حکم دیا، اس نے بھی کوئی سوال نہیں کیا کہ ابا جان یہ آپ میرے ساتھ کیا کرنے لگے۔ اس لیے ماؤں کی ذمہ داری اس حوالے سے کہ وہ بچے جو ان کے پاس ہمہ وقت موجود ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ 6 سال تک کی عمر کا بچہ جو اسکول بھی نہیں جاتا، بچوں اپنے والدین اور خاص طور پہ ماں کے ساتھ گھر میں ہوتا ہے، اگر ماں کام پہ نہیں جاتی تو اس والدہ کو حضرت حاجرہ سے یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ اپنی اولاد کو اپنے والد کا اور اپنے ماں باپ کا کتنا مطیع و فرما بردار جو ہے وہ بنایا جائے، اس کے لیے کیا طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ حضرت حاجرہ نے اپنی سمجھ اور اپنی ضرورت اور اپنے وقت کے اعتبار سے کیے تھے، آج ہماری ماؤں کو، بہنوں کو آج کی ضرورت، آج کے وسائل، آج کے چیلنجز کے مطابق اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ یہ قربانی جو ہے اس کے نتیجے میں ایک آج جو ہم قربانی کرتے ہیں اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اسماعیل کی جگہ حضرت جبرائیل ایک مینڈا جنت سے لے کے آتے ہیں اور اس کے گلے پر چھری پھرتی ہے۔ اب آخری جو مرحلہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت اس گھر کی تعمیر کا حکم دیتے ہیں جس کو آج ہم بیت اللہ کہتے ہیں، اور ٹھیک اسی مقام کے اوپر، اور بیت اللہ کے حوالے سے پھر انشاءاللہ کبھی تفصیلی بات کریں گے، اس کا ذکر انشاءاللہ آگے آئے گا۔ یہ اللہ نے دنیا کو بناتے وقت اس مقام کو چنا، جس طرح اللہ رب العزت نے دن بنائے اور دنوں کے اندر جمعے کو چنا، مہینے بنائے، مہینوں میں رمضان کو چنا، زمین بنائی تو زمین پہ بیت اللہ کو چنا۔ اللہ نے زمین کو بنانے سے پہلے اس کا فیصلہ کیا، اور اس کی تعمیر کے حوالے سے اختلاف ہے کہ اس کو ابراہیم نے تعمیر کیا تھا یا اس کو آدم علیہ السلام نے پہلی دفعہ تعمیر کیا تھا، لیکن زیادہ جو محقق بات ہے وہ یہی کہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دفعہ اس کو تعمیر کی۔ آدم یہاں آیا کرتے تھے اور اس گھر کا طواف اور اس کی عبادت وہ بھی کیا کرتے تھے، لیکن باقاعدہ تعمیر جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کیا۔ اس کا ذکر انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گا، تو وہاں پر انشاءاللہ اس کے حوالے سے بات ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام، آپ پوری ان کی زندگی کو دیکھ لیجئے، اور اسی زندگی سے جو ہم میرے لیے اور آپ کے لیے آج کے جو سبق اور لیسن ہے وہ یہی ہے، سب سے پہلے اپنی عقل اور اپنی فکر کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیں، اپنے والد سے، اپنے بیٹے سے، اپنی بیوی سے
اگر کوئی بات قرآن اور سنت کے حق میں ہے اور وہ اس کی مخالفت میں ہے، آپ قرآن اور سنت کے ساتھ ہو جائیے، اپنے والد کی ناراضگی کو قبول کر لیجئے، اپنی بیوی کو، اپنے بیٹے کو، بیوی اور بیٹے اور اسی طرح بعض دوسرے رشتہ داروں کے حقوق کا خیال کرتے ہوئے، حقوق کا نہیں بلکہ خواہشات کا احترام اور ان کا خیال کرتے ہوئے ان کی ناراضگی سے بچنے کے لیے ہم بسا اوقات حلال سے حرام کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس لیے اس موقع پر ابراہیم کی زندگی سے یہ سبق بھی لینا ہے، اور پھر اپنے معاشرے اور کلچر کے ساتھ اگر آپ کو لڑائی لینی پڑے، کوئی مخالفت برداشت کرنی پڑے، آپ قرآن کریم نے اس کا طریقہ اور اسلوب بھی سکھایا ہے، حکمت کے ساتھ اپنا کام کریں اور آپ اپنے سیدھے رستے کو نہ چھوڑیں۔ اللہ کے دین کی خاطر اگر آپ کو وہ علاقہ، وہ جگہ وہاں پہ نہیں رہنے دیتی، وہاں سے چلے جائیں، لیکن اللہ کے دین کو قربان مت کریں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا تیسرا سبق۔ اور چوتھا، اللہ کے دین کے لیے اگر گھر سے باہر رہنا پڑ جائے، اور آج ہمارے ہاں جو ایک جماعت ہے جو یہ کام کرتی ہے دعوت و تبلیغ کے لیے، ان کا یہ منہج بہت اچھا ہے، انبیاء کا منہج ہے کہ وہ لوگوں کو گھروں سے لے جاتے ہیں۔ اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے نقصانات تو ایک الگ بحث ہے، لیکن اس سنت کو پورا کرنے کے لیے اگر اچھا طریقہ اختیار کر لیا جائے تو واقعی اللہ کے انبیاء کی، صحابہ کی سنت ہے کہ وہ گھر سے نکلا کرتے تھے اور کچھ دنوں کے لیے کسی علاقے میں جا کے دعوت اور تبلیغ کا کام کیا کرتے تھے۔ اور آخری چیز کہ اللہ نے اپنے بیٹے، کوئی چیز آپ سے کیا جائے بڑی محبت سے، بڑی محنت سے کمایا ہوتا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سامنے لے آئیے، اولاد سے زیادہ کون سی چیز انسان کو محبوب ہوگی؟ ابراہیم نے اپنی اولاد کو بھی اللہ کے لیے قربان کیا ہے۔ ہم سے وقت مانگا جاتا ہے، پیسے مانگے جاتے ہیں، اللہ ہم سے اولاد نہیں مانگتا کہ اس کو چھری پھیر دو۔ اس لیے اولاد کو اس معنی میں وقف کیا جا سکتا ہے کہ اس کو دین کی تعلیم کے لیے، دین کی خدمت کے لیے وقف کیا جائے کہ اس کو ہم نے عالم بنانا ہے، اچھا عالم دین بنانا ہے۔ دنیا تو اس کے مقدر میں جو لکھی ہے اس کو مل جائے گی، لیکن اس کے ذریعے سے جتنے لوگوں کو ہدایت اور سیدھا رستہ مل جائے گا وہ سب آپ کے نام اعمال کے اندر جو ہے وہ لکھا جائے گا۔ تو ابراہیم عقل و فکر کی قربانی، اپنے والد خاندان کی قربانی، اپنی قوم کی قربانی، اپنے بیٹے کی قربانی، قربانی در قربانی، اور ابراہیم کا نام قرآن کریم نے اسی معنی کے اندر ذکر کیا۔ ان سب چیزوں کے بعد اللہ نے کہا کہ میں نے ابراہیم کو وہ مقام دیا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو حقیقی معنوں کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس سے یہ جو اسباق ہیں، یہ جو سبق ہیں، ان کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔